اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر نبی تھے۔ آپ نہایت شاندار زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کے پاس بے شمار نوکر چاکر، غلام، اولاد، بیویاں، لونڈیاں، جائیداد، مال و متاع اور اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ آپ اللہ کی ان نعمتوں کا خوب شکر کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق شیطان نے اللہ سے کہا کہ اگر ایوب کے پاس اتنی آسائشات نہ ہوتیں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت نہ کرتا۔ اس پر ایوب علیہ السلام کی اطاعت و بندگی کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کی تمام دولت جائیداد ختم ہو گئی۔ اولاد، غلام، لونڈی، مال و متاع اور ہر ایک کے سوا البقیہ تمام بیویوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ بات یہاں تک محدود نہ رہی، حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بھی جاتی رہی۔ آپ کو جذام کے مرض نے آ گھیرا اور زبان کے سوا آپ کا تمام جسم مبارک اس مرض سے متاثر ہوا۔ حالت یہ ہو گئی کہ آس پاس کے لوگ آپ سے گھن کھانے لگے۔ آپ کو اپنی جائے سکونت تبدیل کرنا پڑی۔ شہر کے ظالم لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر اس جگہ ڈال دیا جہاں وہ اپنا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ ان حالات میں آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ انہوں نے آپ کی خدمت کو اپنا مشن بنا لیا اور کبھی ایک ثانیے کے لیے بھی یہ خیال دل میں نہ لائیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح آپ سے برابر تعاون کریں یا آپ سے گھن کھا کر آپ کو چھوڑ جائیں۔ ایک طویل عرصہ تک حضرت ایوب علیہ السلام اسی حالت میں رہے۔ ایک روایت کے مطابق تکالیف کا یہ سلسلہ 18 سال تک جاری رہا۔ آپ کے جسم کا تمام گوشت جھڑ گیا، صرف ہڈیاں اور چمڑا باقی رہا۔ آپ راکھ میں پڑے رہتے تھے۔ آپ کی زوجہ آپ کی تیمارداری کرتیں، آپ کی ضرورت کا ہر ممکن خیال رکھتیں اور اپنے الفاظ و اعمال سے آپ کو حوصلہ دیتیں۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ گھریلو اخراجات چلانے کے لیے آپ روزانہ شہر جاتیں اور وہاں لوگوں کے مختلف کام کاج کر کے بدلے میں ملنے والی اجرت سے اپنی اور اپنے شوہر کی ضروریات پوری کرنے کا سامان کرتیں۔ ایک بار آپ نے کسی گھر والوں کے لیے روٹیاں پکائیں۔ ان کا ایک بچہ سویا ہوا تھا۔ انہوں نے اس بچے کے حصے کی روٹی آپ کو دے دی۔ آپ اس روٹی کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سوال کیا کہ کہاں سے لائی ہو، اور یہ جان کر کہ ایک سوئے ہوئے بچے کا حصہ ہے۔ آپ نے روٹی واپس کر دی۔ وہ بچہ کہیں جاگ کر روٹی کے لیے بے قرار نہ ہو۔ آپ روٹی لے کر واپس پہنچیں تو وہاں گھر والوں کی بکری نے ان کو زور سے ٹکر مار دی۔ آپ کے منہ سے نکل گیا کہ ایوب کتنے غلط خیال والے ہیں۔ آپ نے گھر میں جا کر دیکھا تو واقعی بچہ اٹھ گیا تھا اور اس نے گھر والوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس پر آپ نے کہا کہ اللہ ایوب پر رحم کرے، انہوں نے صحیح فرمایا تھا اور میں اچھے موقع پر پہنچی۔ ایک دن آپ کام کی تلاش میں گھر سے نکلیں اور گھر گھر پھریں لیکن کوئی کام نہ ملا۔ شام کو گھر پلٹنے لگی تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بھوک کا خیال آیا۔ آپ سے برداشت نہ ہوا اور آپ نے اپنے بالوں کو ایک الٹ کسی امیر لڑکی کو فروخت کر دی۔ اس لڑکی نے آپ کو کھانے پینے کا سامان دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پوچھنے پر
آپ نے کہا میں نے ایک امیر کے گھر کام کیا تھا، اگلی مرتبہ بھی یہی ہوا تو آپ نے بالوں کی دوسری لٹ بھی فروخت کر دی اور کھانا لے کر آئیں۔ چند مرتبہ اس طرح ہونے پر ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب ان کی زوجہ یہ نہ بتا دیں کہ یہ کھانا وہ کہاں سے لاتی ہیں وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس پر آپ کی زوجہ سے اپنے سر سے اپنی اوڑھنی اتاری تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر کے سارے بال کٹ چکے ہیں۔ اس وقت گھبراہٹ اور بے چینی میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحیم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی زوجہ آپ کو رفع حاجات کے لیے لے جایا کرتی تھیں، کیونکہ بیماری کے سبب آپ خود رفع کرنے پر قادر نہ تھے۔ ایک بار آپ نے حاجت کے عالم میں اپنی زوجہ کو آواز دی، انہیں آنے میں دیر لگی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت آسمان سے ندا آئی کہ اے ایوب، اپنی ایڑی زمین پر مارو اور وہاں سے جو پانی نکلے اس کو پی لو اور اس سے نہا بھی لو۔ حکم الہی پر عمل کرتے ہی آپ کو شفا حاصل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ہلا بھی بھیجا، آپ اس کو پہن کر بیٹھ گئے۔ آپ کی بیگم تشریف لائیں تو آپ کو پہچان نہ سکیں، انہوں نے آپ کو کوئی اور شخص خیال کیا اور پوچھا، اے خدا کے بندے، یہاں ایک بیمار آدمی تھے، تمہیں معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ کہیں ان کو بھیڑیے نہ کھا گئے ہوں یا کتے نہ لے گئے ہوں؟ آپ نے فرمایا میں وہی بیمار ایوب ہوں۔ تو ان کو کافی دیر تک یقین نہ آیا۔ شفا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے کا سا رنگ و روپ بھی بخش دیا اور مال و زر، اولاد اور احباب غرض سب حالت پہلے سی ہو گئی۔ مصائب کے خاتمے پر آپ کی زوجہ نے بھی سکھ کا سانس لیا اور آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرنے پر خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ بنی نوع انسان کی تاریخ کی عظیم ترین خاتون ہیں۔ آپ نے وفا شعری کی ایک مثال کام کر دی اور ہر دکھ درد میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ رہیں۔ ان کا عمل اور اسوہ ہر دور کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔